الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتی ہیں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ کثرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اکثر وقت وہ اللہ کی یاد میں گزرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تین حالتیں بیان فرمائی، قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اور لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں۔ اور یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا انسان کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تینوں حالتوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب انسان سوچتا ہے کہ یہ جو کھڑے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ فارغ وقت ہوگا ان کا۔ انسان فارغ کھڑا ہے تو اللہ کا ذکر کر لیا، فارغ بیٹھا ہے تو تسبیح پڑھ لی، لیٹا ہوا ہے فارغ ہے تو اللہ کا ذکر کر لیا۔ تو فراغت کے اوقات میں ذکر مقصود ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے مفہوم اور مقصد کو سمجھا تھا۔ اللہ ان کا ذکر کیسا تھا؟ کیا وہ مصروف رہ کر بھی ذکر کرتے تھے؟ آخر ان میں کوئی کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے، کوئی دکاندار بھی ہوں گے، خرید و فروخت بھی ہوا کرتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت بھی انہیں اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں تھی۔ یعنی وہ بظاہر تو خرید و فروخت میں لگے ہوتے تھے، تجارت چل رہی ہوتی تھی، کاروبار بھی ہو رہا ہوتا تھا، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوتے تھے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا باطن صاف اور پاک ہوتا ہے۔ انسان کا دل بھی میلا ہوتا ہے، اس پہ بھی گرد آتی ہے، میل آتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ایک غلطی کر لے، گناہ کر لے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ اگر نہ کرے دوسری غلطی کر لے دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کر لیا تیسرا نقطہ لگ گیا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطے لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کو بھی ضرورت ہے صفائی کی، تو دل صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا، پاک ہوگا۔ کسی کتاب میں دیکھا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ جس طرح زمین ناپاک ہوتی ہے، اگر زمین پر کوئی نجاست آ جائے، گندگی آ جائے زمین پر، تو اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے، اور وہ صاف اور پاک دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو گئی، اس پر نجاست آ گئی، تو اس کو اگر صاف کرنا ہے تو دو طریقوں سے اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو بارش ہے، یعنی تیز موسلا دھار بارش برسے جو ساری نجاست کو بہا کر لے جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔
اور دوسرا طریقہ فرمایا کہ وہ سورج کی تیز گرمی اور حرارت ہے اور اس کی تپش ہے، کہ سورج کی روشنی اور اس کی تپش، اس کی گرمی اتنی زیادہ پڑے اس زمین پر کہ جو نجاست ہے وہ خشک ہو جائے، بالکل سڑ جائے، نام و نشان باقی نہ رہے، نہ وہاں پر کسی قسم کی بو باقی رہے، نہ وہاں پر کسی قسم کا نشان باقی رہے، نہ وہاں پر کسی قسم کی تری باقی رہے، تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے زمین دو ذرائع سے پاک ہوئی، بارش کے ذریعے سے یا سورج کے ذریعے سے، تو فرمایا کہ انسان کا دل جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ جب اللہ کا ذکر کثرت سے ہوگا، جس دل میں اللہ کی یاد بیٹھے گی، تو اس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور کی بارش برسے گی، اور جب نور کی بارش انسانی دل پر برسے گی تو دل پاک ہوگا اور صاف ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ اہل دل کی مجلس میں آنا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے، یا اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اس کی مثال حدیث شریف میں دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، کیفیات کچھ اور ہوتی تھی، جب باہر نکلتے تھے کیفیت بدل جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشہور صحابی حضرت حنظلہ ایک دن مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگاتے ہوئے جا رہے تھے، نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، فرمایا کیا کہہ رہے ہو، تم کیسے منافق ہوئے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، وہاں پر ہم موجود ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہم پر دین کا غلبہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی محبت دلوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہاں سے اٹھ کر باہر آتے ہیں تو کیفیت وہ نہیں رہتی، دنیاوی خیالات ہوتے ہیں، دنیاوی کام ہوتے ہیں، دنیاوی مشاغل ہوتے ہیں، وہ سارے خیالات جو مسجد میں تھے، آپ کی مجلس میں تھے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ معاملہ تو سب کے ساتھ ہے، چلو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ کیفیت ہے، کیا یہ نفاق تو نہیں؟ یہ نفاق تو نہیں ہے کہ یہاں پر کیفیت کچھ اور ہو، باہر کچھ کیفیت اور ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، تم جب یہاں ہوتے ہو وہ کیفیت اور ہوتی ہے، اگر ہر وقت تمہاری کیفیت وہی ہو جو میری مجلس میں ہوتی ہے، پھر تو آسمان سے تمہارے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے اتر آئیں گے۔ ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس گزرے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی مثال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمندر پرسکون ہوتا ہے، سمندر کی لہریں پرسکون ہوتی ہیں، لیکن جب چاند 14ویں کا طلوع ہوتا ہے، جب چاند کی 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے، تو فرمایا کہ سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں اور 10 فٹ 15 فٹ 12 فٹ تک اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں۔ فرمایا سمندر تو پہلے بھی تھا، پانی تو پہلے بھی تھا، چاند تو پہلے بھی تھا، لیکن اب کیا ہوا اچانک؟ اب تک پرسکون تھا، اب کیوں اس کے اندر اتنی موجیں اٹھنے لگیں؟ اب کیوں اتنا جوش میں آ رہا ہے؟ فرمایا کہ اب چاند سامنے آ گیا ہے۔ اب چاند جب سامنے آیا مکمل طور پر، 14ویں کا چاند مکمل ہو کر سامنے آیا، تو اس کا اثر یہ پڑا کہ وہ موجیں اٹھنے لگتی ہیں۔ فرمایا اس طریقے سے اللہ کے والوں کی مجلس میں جب انسان بیٹھتا ہے تو ان کے قلب کا جب عکس دلوں پر پڑتا ہے تو دلوں کے اندر پھر دین کی اور اسلام کی اور آخرت کی موجیں اٹھنے لگتی ہیں، پھر دل کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، پھر آخرت کا خیال دل میں آتا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے اور بیٹھنے کا انسان کے اندر ایک جذبہ اور ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہاں سے اٹھ کر دنیاوی مشاغل میں گیا تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے دلوں کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ گزشتہ مجلس میں بھی تقریباً اسی عنوان پر ذرا مختلف انداز سے گفتگو ہوئی تھی، آج بھی وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت ایک مسلمان کا دل منور ہونا چاہیے، ہر وقت انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔
یہ اللہ اللہ جو کرایا جاتا ہے، تسبیحات جو پڑھائی جاتی ہیں، یہ اسباق جو دیے جاتے ہیں، اس کا مقصد جو ہوتا ہے نا، اصل اور حقیقی مقصد وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر پروردگار عالم کا استحضار آ جائے بس. یعنی یہ بات انسان کے دل میں جم جائے کہ میں جہاں بھی ہوں، جو کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں ہوں، میرے اللہ میرے ساتھ ہیں. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہیں. بس یہی استحضار ہے. جس کو یہ نصیب ہو گیا تو اس نے سب کچھ پا لیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد کرنے والے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، ایسے نہیں چھوڑ دیا کرتے، لاوارث نہیں چھوڑا کرتے. وہ جیسے فرمایا نا قرآن حکیم میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو سارے کر لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کیا مطلب ہے؟ تم اللہ اللہ کرو میں بندہ بندہ کروں گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے پکارو میرا نام لو میں تمہارا نام لیتا رہوں گا. نہیں. اگر کوئی آدمی ہے تو اس نے کہیں پر درخواست دی ہے، ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، کسی کوٹے کے لیے درخواست دی ہے. مثال کے طور پر میں نے کہیں درخواست دی ہے، تو اب جب وہ آفیسر جنہوں نے انٹرویو لینا ہے، یا جن کے سامنے وہ درخواستیں پیش ہونی ہیں، یا جنہوں نے درخواستیں منظور کرنی ہیں، اگر اس سے میری ملاقات ہو جاتی ہے تو میں اسے کیا کہوں گا کہ جی میں نے بھی درخواست دی تھی، مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا. اب یاد رکھنے کا کیا مطلب؟ میرا نام لیتے رہنا؟ نہیں، میرا کام کر دینا. مقصد یہ ہے یاد رکھنے کا کہ درخواست آپ کے سامنے آئے تو مجھے یاد رکھنا، میرا نام نہیں لینا بلکہ میرا کام کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کا یاد رکھنا کیا ہے؟ بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، ان کے لیے بند راستوں کو کھولتے ہیں، ان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، اور ایسے موقعوں پہ فرماتے ہیں جہاں کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک اللہ والی گزری ہیں، مجذوبہ قسم کی خاتون تھی، تابعین کے دور میں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہیں. تو ایک مرتبہ وہ سو رہی تھیں اپنے مکان میں، جو جگہ تھی ان کی، جو کمرہ تھا، جو مکان تھا، وہاں پر آرام کر رہی ہیں. تھکی ہوئی تھی، نیند آ گئی. ان کے شب و روز اللہ کی یاد میں گزرا کرتے تھے. اب وہ آرام کر رہی ہیں تو ایک چور غلطی سے ان کے مکان میں داخل ہو گیا. وہ تلاش میں تھا نا کوئی اچھا مکان مل جائے، کہیں سے کوئی اچھا مال ہاتھ آئے گا. وہ غلطی سے رابعہ بصری کا مکان سامنے تھا تو اس نے کہا شاید یہاں پہ کچھ مل جائے، تو وہاں داخل ہو گیا. وہاں گیا، اندر تو کچھ نہیں تھا، لوٹا پڑا ہے، تسبیح پڑی ہے، مصلی پڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور نہ کوئی الماری ہے، نہ کوئی صندوق ہے، نہ کوئی اور کوئی لاکر ہے، کچھ بھی نہیں. بڑا پریشان ہوا کہ میری ساری رات بھی ضائع گئی، کتنا میں نے انتظار کیا. اس کے بعد میں اندر داخل ہوا، یہاں تو کچھ ہے نہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک چادر پڑی ہوئی تھی. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی چادر پڑی تھی، جو کبھی کبھار اوپر اوڑھ لیا کرتی تھی، کبھی لیٹتی اوپر ڈال لیا کرتی تھی. وہ پڑی تھی. چور نے کہا چلو اور کچھ نہیں ملا، چادر تو ہے نا، اسے اٹھا لیا. جس طرح ہمارے یہاں آتے ہیں نا بھائی، اور کچھ نہیں ملا، چلو پانی والی ٹوٹی تو ہے نا، اسے کھول لو، کھول کر لے جاتے ہیں. تقریباً مسجدوں کی اکثر کھل جاتی ہیں. تو اس نے بھی وہ چادر اٹھائی، اور جب چادر اٹھا کر واپس جانے لگا تو ایسا اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اس کو دروازہ نہیں مل رہا. دروازہ کس طرف ہے؟ میں کہاں سے آیا تھا؟ کس راستے سے داخل ہوا تھا؟ کہاں سے نکلنا ہے؟ اب گھوم رہا ہے کمرے میں، چکر کاٹ رہا ہے. اب جلدی بھی ہے کہ کہیں وہ جاگ نہ جائیں، اور دروازہ بھی نہیں مل رہا، راستہ بھی نہیں مل رہا. پریشان ہو گیا. اسی پریشانی کے عالم میں وہ سمجھ گیا کہ جو مسئلہ بھی ہے چادر میں ہے. اس نے چادر کو پھینک دیا کہ بس نہیں لے جاتا. جو ہی چادر کو پھینکا دروازہ نظر آ گیا. باہر نکل آیا. فرماتے ہیں کہ جو ہی باہر نکلا ایک آواز آئی کہ اے بندے، اگر ایک دوست سو رہا ہے دوسرا تو جاگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ لاوارث نہیں چھوڑا کرتے. ذاکرین کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑ دیا کرتے. ہم نے یہ لذتیں چکھی نہیں ہیں، ہم اس راستے کی طرف آئے ہی نہیں ہیں.
اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے محل کے ساتھ ہی ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، بیوہ تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا مکان تھا محل کے ساتھ، وہیں پہ رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے ارادہ کیا اپنے محل کو وسعت دینے کا، اسے وسیع کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ اس کی چار دیواری کو بڑھایا جائے اور اس کو وسعت دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب وسعت کا حکم دیا تو وہ مکان بھی اس میں آ رہا تھا۔ اگر اس مکان کو گرا کر اس میں شامل کر دیا جاتا تو محل وسیع ہو سکتا تھا، اگر اس مکان کو چھوڑ دیا جائے تو کونا بدنما لگے گا پھر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بوڑھی عورت سے بات کی جائے، بیوہ سے، کہ اسے ہم کسی اور جگہ پلاٹ دیتے ہیں، مکان بنا کر دیتے ہیں، اس سے اچھا عالیشان مکان بنا دیں گے، یہ جگہ چھوڑ دے، خالی کر دے۔ اس عورت سے کہا گیا، اس نے کہا نہیں جی یہ تو میرے خاوند کی نشانی ہے، میں کہاں چھوڑتی ہوں اسے، میں تو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا جی اچھا مکان بنا دیں گے، یہ 5 مرلے کا ہے، آپ کو 1 کنال کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں چاہیے مجھے، میرا بس یہی کافی ہے، جیسا بھی ہے میرے لیے یہی کافی ہے، میرے مرحوم خاوند کی نشانی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ بڑی کوشش کی گئی، لالچ دیا گیا، وہ خاتون راضی نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ گزرا کہ اس عورت کے رشتہ دار کسی دور گاؤں میں رہتے تھے، تو وہاں ان کا کوئی پروگرام تھا، کوئی فنکشن تھا، کوئی شادی ہوگی یا کچھ اور ہوگا، تو اس کو جانا پڑا۔ یہ وہاں چلی گئی گھر کو چھوڑ کر، وہاں چلی گئی اور وہاں پر اسے 2-2.5 مہینے لگ گئے، قیام کر لیا۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا، آج کل تو خیر مہمان آتے ہی نہیں ہیں اکثر کسی کے پاس، اگر آ بھی جائیں غلطی سے تو ہاں بھائی 2 بندوں کی صحبت لے اور کھلا دو، بس جان چھڑاؤ۔ نہ گھر میں پکانے کی زحمت ہوتی ہے اور نہ تکلیف اٹھانے کی، تیار سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں مہمان دور سے آیا کرتے تھے، کئی دن ٹھہرا کرتے تھے، کیونکہ سفر لمبا ہوتا تھا۔ اب جو 20 دن 25 دن کا سفر کر کے آیا ہے تھکا ہوا، وہ 1 رات کے لیے تو نہیں آ رہا، وہ تو چند دن ٹھہرے گا وہاں پر۔ تو ان کو بھی وہاں پر ٹائم لگ گیا۔ 2-2.5 مہینے کے بعد جب واپس آئی تو اپنا مکان نہیں مل رہا تھا۔ میرا مکان کہاں گیا؟ یہاں پر تو میرا مکان تھا، وہ نہیں ہے اب یہاں پر۔ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ تو نہیں تھیں، بادشاہ نے اپنے محل کو وسعت دی تو آپ کا جو مکان تھا وہ اسی میں شامل کر لیا اس نے، اور یہ جو سامنے کونا ہے اسی کونے میں آپ کا مکان تھا، وہ محل کا حصہ بن چکا ہے اب۔ تو اب یہ خاتون اللہ کو یاد کرنے والی خاتون، وہ ذاکرہ خاتون، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے اے میرے پروردگار، میں تو نہیں تھی، آپ تو تھے نا، میں نہیں تھی یہاں پر، آپ تو تھے، پھر کیسے ہو گیا؟ بس اس جملے کا کہنا تھا کہ محل کی وہ سائڈ دھڑام سے گر پڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں، جو ذاکرین ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑا کرتے کسی موقع پر بھی۔ پھر یہ مختلف عاملوں سے وظائف لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہاں میرا فلاں مسئلہ درپیش ہے، بتائیے کیا پڑھوں؟ یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو مقاصد کے لیے جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں نا، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ میری نوکری لگ جائے، بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورۃ یاسین 41 بار پڑھ رہا ہے، کوئی ثواب نہیں، کیونکہ مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے۔ ثواب تو ہوتا ہے نیت پر، جب نیت ہوگی اللہ کی رضا تب ثواب ملے گا۔ جب اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، نوکری ملازمت کے لیے پڑھ رہا ہے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، اس پر کیسے ثواب ہوگا؟ تو خیال کیا کریں، اللہ کے لیے بھی کچھ پڑھ لیا کریں۔ یہ ساری تلاوت، یہ سارے وظائف دنیاوی مقاصد کے لیے نہ پڑھا کریں۔ آپ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مسجد میں مجھے یاد کرو میں تمہیں بازاروں میں یاد رکھوں گا، تم مجھے گھر میں بیٹھ کر یاد کرو میں تمہاری مشکلات کے وقت تمہارے کام آؤں گا، تمہیں یاد کروں گا، ہر وقت تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے دور کر تلاش کرنا چاہا اپنے پروردگار کو، جبکہ وہ دور نہیں بلکہ قریب ہے۔ وہ ایک تاجر گیا تھا سفر پر، تو کسی شہر میں اس کا قیام تھا، تو ایک مجلس میں بیٹھا ساتھیوں کے ساتھ، انہیں بتانے لگا کہ آج کل میں نے ہیروں کا کام شروع کیا ہے، اور میرے پاس ایک ایسا ہیرا بھی ہے جو رات کو چمکتا ہے، اور اس کی قیمت نہ میں لگا سکتا ہوں نہ آپ لگا سکتے ہیں، یعنی اتنا قیمتی ہے وہ موتی میرے پاس ہے۔
انہوں نے کہا دکھاؤ ذرا، تو اس نے اپنی پوٹلی کھولی، یا جس چیز میں تھے وہ سارے ہیرے دکھائے، موتی دکھائے، وہ موتی بھی دکھایا کہ یہ اصل موتی ہے، رات کو چمکتا ہے، رات کا راجا ہے۔ تو اس مجلس میں ایک بندے کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کہا کس طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہیے، اگر میرے ہاتھ آ گیا تو میں تو مالا مال ہو جاؤں گا، کئی پشتوں تک میرے لیے کافی ہوگا، کسی بادشاہ کے ہاں بیچ دوں گا اسے۔ اس کی نیت خراب ہوئی۔ اب اس نے سامان سمیٹا اور جانے لگا، سفر اختیار کرنے لگا، تو وہ بندہ بھی قریب آ گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے کس طرف سفر کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس طرف، مثال کے طور پہ میں نے ملتان جانا ہے، میں نے لاہور جانا ہے۔ اس نے کہا واہ جی قسمت کی بات ہے، میں نے بھی اسی طرف جانا تھا، تو اکٹھے سفر کر لیں گے، ذرا کچھ راستے میں گپ شپ بھی ہوتی رہے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہ بھی سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کی نیت خراب ہے، یہ ایسے اچانک جو ہے نا یہ قسمت بن گئی نہیں بلکہ بنائی گئی ہے۔ تو چل پڑے، دن بھر سفر کرتے رہے۔ وہاں پر جب پہنچے، رات جب ہوئی راستے میں، تو آرام کرنا تھا، کسی سرائے میں ٹھہرے۔ اب جو آدمی ساتھ چل پڑا تھا نا برے ارادے سے، تو اس نے سب سے پہلے اپنے وہ قمیص اتاری، یا ویسٹ کوٹ وغیرہ جو بھی، یا کوٹ ہوگا جو بھی پہنے ہوئے تھا، اس کو اٹھایا اور لٹکا دیا، تاکہ یہ جو ہے تاجر یہ بھی لٹکا دے، اور پھر وہ موتی میں نکال لوں گا اس کی جیب سے۔ اس نے اپنا کوٹ لٹکا دیا کھوٹی پر اور قمیص بھی لٹکا دی۔ وہ جو تاجر تھا اس نے کیا کیا، وہ اٹھا اپنی جیب سے وہ ہیرا یا وہ موتی نکالا، خاموشی سے اس کی جیب میں ڈال دیا، سکون کی نیند سو گیا۔ وہ اٹھا رات کو، اب وہ اس کی جیبیں دیکھ رہا ہے کہ وہ موتی تو رات کو چمکتا ہے، چمکتا ہوا ملے گا، کہیں پر چمک نظر نہیں آ رہی۔ اس کی جیبوں کو دیکھتا ہے، سرہانے کے نیچے دیکھتا ہے، پوری تلاشی لی، اس کو موتی نہیں ملا۔ صبح کے قریب وہ سو گیا۔ یہ جب صبح اٹھا وہاں سے موتی نکال کر اپنے جیب میں رکھ لیا۔ ناشتے پر بیٹھے تو اس نے کہا کہ میں رات کو دیکھ رہا تھا وہ موتی کہیں چمکتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کہاں کیسے چمکتا ہے رات کو؟ اس نے کہا وہ تو میری جیب میں ہے۔ بڑا حیران ہوا، ساری رات تو میں نے تلاشی لی ہے، نہیں تھا، اور اب یہ جیب سے کیسے نکل آیا، یہ کیسے اس کی جیب میں ہے؟ اگلی رات ہوئی، پھر یہی معاملہ ہوا، پھر وہ پریشان کہ موتی کہاں گیا۔ صبح جب اس سے پوچھا تو اس نے نکال کر دکھا دیا یہ موتی۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ کون سا عمل کر رہا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، نہ مجھے دکھائی دیتا ہے، نہ میرا ہاتھ اسے چھو سکتا ہے، یہ آسانی سے نکال لیتا ہے صبح کے وقت، رات کو نہیں ہوتا۔ تیسرا دن پھر یہی پیش آیا۔ آخر وہ جو چور تھا نا وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا بس اب میرے ہاتھ تو نہیں آتا، اب راز تو میں جانوں کہ راز ہے کیا۔ کچھ باتیں راز کی بھی ہوتی ہیں نا۔ تو اس نے کہا کہ موتی، اس نے کہا میری جیب میں ہے۔ اس نے کہا یہ بات بتاؤ، رات کو یہ آپ کی جیب میں نہیں تھا، 3 دن میں بھی دیکھتا رہا، تلاش کرتا رہا، مجھے یہ موتی آپ کے پاس ملا ہی نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ رکھتے کہاں ہیں؟ کیا اس کو نگل لیتے ہیں، صبح نکل آتا ہے، کان میں رکھتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، بغل میں رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں اس کو؟ ہاں اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، توجہ سے سننا۔ اس نے کہا اے دوست، کاش کہ میری جیبیں ٹٹولنے سے پہلے اپنی جیب کو دیکھا ہوتا، وہ تو تمہاری جیب میں تھا، میں روزانہ تمہاری جیب میں ڈال دیا کرتا تھا۔ کاش کہ میری جیبیں ٹٹولنے سے پہلے اپنی جیب کو دیکھا ہوتا، کاش کہ عاملوں سے وظائف لینے سے پہلے اپنے دل کی طرف جھانکا ہوتا۔ خدا تو یہاں بیٹھا ہے، وہ تو اپنے اندر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ خود فرماتی ہیں میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ ہم رب کی تلاش میں کہاں دوڑ رہے ہیں؟ رب ہمارے قریب ہی ہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دکھائی، وہ تو قریب ہی ہیں ہمارے، ہم در بدر گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے دیکھیں، اس میں محنت ہے، ابتدا میں محنت ضرور ہے، شیطان رکاوٹ بنتا ہے، تسبیحات مشکل سے ہوتی ہیں، ویسے باتوں پہ بٹھا دیا جائے تو وہ کئی گھنٹے باتیں کر لیں گے، لیکن جب ذکر کی بات آئے گی ایک تسبیح پڑھیں گے تھک جائیں گے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تلاوت ایک رکوع ابھی پڑا ہوتا ہے، بس گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کتنا ٹائم باقی ہے، پھر دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں ایک پاؤں پہ کتنا وقت لگا تو سپارے پہ کتنا لگے گا۔
کثرت سے تلاوت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج کل جو دور ہے دجالی دور ہے، فتنوں کا دور ہے، 3 چیزوں کا اہتمام کریں جو عام سی ہیں، باقی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ تلاوت زیادہ کریں جتنی کر سکتے ہیں آپ، جو حفاظ کرام ہیں وہ نماز میں پڑھیں، آسانی سے وہ سپارہ 1.5 سپارہ تو نماز میں پڑھ سکتے ہیں، صبح سے شروع کریں عشاء تک سپارہ 1.5 سپارہ ہو سکتا ہے، ایک ایک رکوع کر کے پڑھتے رہیں رکعت کے اندر، اتنا ٹائم نہیں لگتا، جو ٹائم سورت پڑھنے پہ لگتا ہے وہی رکوع پہ لگتا ہے، اور جو حفاظ نہیں ہیں وہ ویسی تلاوت کریں۔ یہ سورۃ یاسین مغرب کے بعد واقعہ، عشاء کے بعد سورۃ ملک، یہ مسنون اعمال ہیں، اس کے علاوہ تلاوت کا میں کہہ رہا ہوں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں بس یہی تلاوت ہے، صبح یاسین پڑھ لی، رات کو ملک پڑھ لی، بس تلاوت کر لی، نہیں، کم از کم مہینے میں آپ کا ایک ختم ہونا چاہیے، اگر زیادہ نہیں ہو سکتا تو۔ ایک تلاوت کا اہتمام کریں، دوسرا باوضو رہنے کی کوشش کریں، باوضو رہیں، اور تیسری چیز مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ہر موقع کی دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، مسنون دعائیں۔ ایک بات مزے کی بتاؤں، یہ مسنون دعائیں جو ہے نا، جب آپ دعا پڑھتے ہیں نا مسنون دعا، تو دو طرف آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، دو طرف، کیونکہ دعا کے اندر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے نکل رہے ہیں آپ نے دعا پڑھی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، پکارا کس کو ہے؟ اللہ کو، اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ گیا۔ یہ دعا سکھائی کس نے ہے؟ مدینے والے نے، وہاں بھی تار جڑ گئی، دونوں طرف رابطہ ہو گیا، ایک طرف نہیں دونوں طرف، تو مسنون دعاؤں سے دونوں طرف رابطہ رہتا ہے۔ تو اس لیے 3 چیزوں کا اہتمام، تلاوت کثرت سے کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور تیسرا مسنون دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کو یاد کر لیں، ہر موقع کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ جب ان 3 چیزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ یہ شیاطین، جنات اور شیطان اور شتونگڑے اور یہ آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے، انشاءاللہ آپ کی حفاظت خود بخود ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے۔